بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شرح میں تعامل کا چوتھا سبق ہے۔ یہ پہلی 9 حروف جارہ کے بیان میں چل رہی ہے، یعنی وہ حروف جو اسم کو جر دیتے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کن معنی کے لیے اور کس طرح وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان حروف جارہ میں سے کچھ آپ نے پچھلے اسباق میں پڑھ لیے ہیں، با، من، لام وغیرہ۔ ابھی مزید 2 حروف اس سبق میں آپ پڑھیں گے، الا اور حتی، کہ یہ کن معنی کے لیے اور کس طریقے پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ہماری ترتیب ہے اس میں سب سے پہلے عبارت درست کر کے پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 4 قسم کی تراکیب کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت شروع کرتے ہیں، وَإِلَى لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ فِي الْمَکَانِ نَحْوُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْکُوفَةِ وَلِلْمُصَاحَبَةِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ أَيْ مَعَ أَمْوَالِكُمْ وَقَدْ يَكُونُ مَا بَعْدَهَا دَاخِلًا فِي مَا قَبْلَهَا إِنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَقَدْ لَا يَكُونُ مَا بَعْدَهَا دَاخِلًا فِي مَا قَبْلَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَا بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَحَتَّى لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ فِي الزَّمَانِ نَحْوُ نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ وَفِي الْمَكَانِ نَحْوُ سِرْتُ الْبَلَدَ حَتَّى السُّوقِ وَلِلْمُصَاحَبَةِ نَحْوُ قَرَأْتُ وِرْدِي حَتَّى الدُّعَاءِ أَيْ مَعَ الدُّعَاءِ وَمَا بَعْدَهَا قَدْ يَكُونُ دَاخِلًا فِي حُكْمِ مَا قَبْلَهَا نَحْوُ أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا وَقَدْ لَا يَكُونُ دَاخِلًا فِيهِ نَحْوُ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْإِسْمِ الظَّاهِرِ بِخِلَافِ إِلَى فَلَا يُقَالُ حَتَّاهُ وَيُقَالُ إِلَيْهِ۔ اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ حروف جارہ میں سے ایک الا ہے، یہ آتا ہے لانتہاء الغایتی، یعنی کوئی بھی چیز جس کی کوئی مدت ہو، کوئی مسافت ہو، اس کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے یہ آتا ہے۔ فی المکانی، کسی جگہ میں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کوئی بندہ گیا ہے یا اس نے کوئی کام کیا ہے، تو اس جگہ میں انتہا کہاں پر ہوئی ہے، اس انتہا کو بیان کرنے کے لیے الا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ تو یہ جو چلنا ہے یہ ایک جگہ پر ہوا ہے، بصرہ سے لے کر کوفہ تک۔ تو اس جگہ کی، اس مکان کی جو انتہا ہے جہاں تک یہ فعل ہوا ہے وہ کوفہ ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے الا استعمال ہوا ہے کہ کوفہ تک میں چلا، میرے چلنے کی جو انتہا ہے وہ کوفہ تک ہوئی ہے۔ وللمصاحبۃ، اور یہ الا مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ساتھ ہونے کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ تم نہ کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ۔ تو یہ جو الا ہے ای مع اموالکم، یہ مع کے معنی میں ہے کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر تم نہ کھاؤ۔ تو یہ مصاحبت ساتھ ہونے کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ وَقَدْ يَكُونُ مَا بَعْدَهَا دَاخِلًا فِي مَا قَبْلَهَا، الا کا جو مابعد ہوگا اس کو غایت کہتے ہیں، اور الا کا جو ماقبل ہے اس کو مغیہ کہتے ہیں۔ تو جب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے کہ یہاں تک یہ کام ہوا ہے، تو جو مابعد غایت ہے وہ اس مغیہ میں داخل ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک اصول بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قد یکون ما بعدها، کبھی کبھی اس کا جو مابعد ہے، الا کا مابعد جو غایت ہے، وہ داخل ہوتا ہے اس کے ماقبل میں، ماقبل مغیہ ہے، یعنی غایت مغیہ میں داخل ہوگا۔ ان کان ما بعدها من جنس ما قبلها، تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ جو مابعد ہے الا کے بعد والا جو لفظ ہے وہ الا سے پہلے والے کی جنس میں سے ہو، دونوں کی جنس ایک ہی ہو، تو وہ بعد والا جو غایت ہے وہ مغیہ میں داخل ہوگا۔ اس کی مثال ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ تم دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک۔
تو یہ جو الہ کا مباد ہے مرافق کوہنیاں یہ غائط ہے، اور اس کا جو ماقبل ہے ایدی یہ مغیّہ ہے۔ تو کوہنیاں ان ہاتھوں کو دھونے میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو چونکہ یہ جو کوہنیاں ہیں یہ ایدی کی جنس میں سے ہیں، جب عربی زبان میں ایدی یدن بولا جاتا ہے تو اس سے پورا بازو کوہنی تک مراد ہوتا ہے، تو یہ کوہنی اسی کی جنس میں سے ہے، تو لہٰذا جو دھونے والا حکم ہے اس میں یہ جو الہ کا مابعد ہے وہ بھی ماقبل کے ساتھ شامل ہوگا، دھونے میں کوہنیاں بھی شامل ہوں گی۔ وقد لا يكون ما بعدها داخلا، اور کبھی کبھی الہ کا مابعد داخل نہیں ہوتا فی ما قبلها اس کے ماقبل میں، یعنی غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوتا۔ ان لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو اس کا مابعد ہے الہ کے بعد والا لفظ وہ اس سے پہلے والے کی جنس میں سے نہیں ہے، وہ الگ جنس ہے، دونوں کی جنس مختلف ہے، تو اس صورت میں مابعد ماقبل میں داخل نہیں ہوگا، غایہ مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی۔ نحو قولہ تعالی، اس کی مثال ایک اور آیت سے دی ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ تم روزے کو پورا کرو رات تک۔ تو الہ کا مابعد جو غایت ہے وہ رات ہے، اور ماقبل صیام مغیّہ ہے، اس کا مطلب ہے روزہ۔ تو رات اور روزہ ان دونوں کی جنس ایک نہیں ہے، یہ الگ الگ چیزیں، لہٰذا یہ رات روزے کے اندر شامل نہیں ہوگی، بلکہ رات کی جیسے ہی ابتدا ہوتی ہے غروبی آفتاب کے ساتھ تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، رات اس روزے میں شامل نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کے بارے میں اصول بتا دیا ہے کہ کن جگہوں پر جو الہ کا مابعد ہے وہ ماقبل میں شامل ہوگا اور کن جگہوں پر شامل نہیں ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وَحَتَّى لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ فِي الزَّمَانِ، حتیٰ یہ بھی انتہا کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کسی بھی مدت کی جو انتہا ہے تو یہ زمانے میں اس کی انتہا کو بیان کرتا ہے۔ نحو نمت البارحۃ حتی الصباح، جیسے میں سویا گزشتہ رات، البارحۃ کا مطلب ہے گزشتہ رات، حتی الصباح صبح تک، تو یہ جو سونا ہے ایک مدت ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ صبح ہے، تو صبح تک میں سویا تو اس کے لیے حتیٰ کا استعمال ہوا ہے۔ وفی المکانی، جس طرح زمانے میں وقت میں یہ انتہا کو بیان کرتا ہے، اس طرح جگہ میں بھی یہ وقت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ نحو سرت البلد حتی السوق، کہ میں شہر میں چلا بازار تک، تو میرے چلنے کی جو انتہا ہوئی ہے وہ بازار میں ہوئی ہے، تو یہ جگہ میں انتہا کو بیان کرنے کے لیے حتیٰ استعمال ہوا ہے۔ وللمصاحبتی، حتیٰ یہ ساتھ ہونے کے لیے، مصاحب ہونے کے لیے بھی، اس معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرأت وردی حتی الدعاء، میں نے اپنا ورد جو اپنا وظیفہ تھا وہ پڑھا دعا کے ساتھ، ای مع دعائی، یعنی وظیفہ بھی اور ساتھ دعا بھی کی، تو یہ حتیٰ یہ مع ساتھ کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وما بعدها قد يكون داخلا فی حکم ما قبلها، کہ حتیٰ کا جو مابعد ہوگا کبھی کبھی وہ ماقبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال ہے اکلت السمکۃ حتی رأسیہ، کہ میں نے مچھلی کھائی اس کے سر تک، تو یہاں پر سر بھی اس میں شامل ہوگا کہ سر سمیت میں نے مچھلی کھائی ہے۔ وقد لا يكون داخلا فیہ، اور کبھی کبھی یہ اس میں داخل نہیں ہوتا۔ نحو المثال المذکوری، جیسے اسی مذکورہ مثال میں کہ اکلت السمکۃ حتی رأسیہ، اسی کے اندر بعض لوگ یہ بھی اس کو الگ کرنے کے لیے بھی اس طرح بولتے ہیں کہ میں نے مچھلی کھائی سر تک، یعنی سر کے بغیر، تو سر اس میں شامل نہیں ہوتا۔ تو اسی ایک مثال میں کبھی کبھی اس کو شامل کرتے ہیں مابعد کو ماقبل میں، اور کبھی شامل نہیں کرتے، دونوں طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر آگے حتیٰ اور الہ کے اندر ایک فرق بتا رہے ہیں، وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْإِسْمِ الظَّاهِرِ، جو حتیٰ ہے یہ اسم ظاہر کے ساتھ خاص ہے، یہ صرف اسم ظاہر پر داخل ہوگا، ضمیر پر کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ بخلاف الہ، برخلاف الہ کے، الہ اسم ظاہر پر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر پر بھی آ سکتا ہے، لہٰذا فلا یقال حتیٰ، حتیٰ چونکہ اسم ظاہر پر آتا ہے ضمیر پر نہیں آتا، تو حتیٰ ہو ضمیر کے اوپر حتیٰ کو داخل کر کے آپ حتیٰ نہیں کہہ سکتے۔ ویقال الیہ، اور الہ یہ ضمیر پر بھی آ سکتا ہے تو اس لیے الیہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 4 قسم کی ترکیب ہوتی ہے، تو سب سے پہلی ترکیب یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کو لے کر آپ اس کے بارے میں بتائیں شروع سے آخر تک جو آپ نے پڑھا ہے کہ یہ کون کون سی اقسام میں سے ہے، اور یہ معرب ہے، مبنی ہے، اس کا اعراب کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، علامت کیا ہے، اس طرح پوری تفصیل آپ بتائیں۔ تو سب سے پہلے واو ہے، مثلا ہم واو کو لیتے ہیں، تو یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے،
اور مفرد کی جو اقسام ہے اسم فعل حرف، اس میں سے یہ حرف ہے۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ معرب اور مبنی میں سے مبنی ہے، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ حروف عاملہ اور غیر عاملہ میں سے یہ غیر عاملہ ہے، کوئی یہ عمل کرنے والا نہیں ہے، اور اس کی قسم یہ حروف عاطفہ میں سے ہے، حرف عطف ہے واو۔ اسی طرح مثلا ہم انتہائی، یہ لام یہ بھی حرف ہے، یہ حروف جارہ میں سے ہوگا، حروف عاملہ میں سے۔ اس کے بعد انتہا ہے، اس لفظ کو ہم لیتے ہیں تو یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اور اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے۔ اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر حرف جر آیا ہے، لانتہائی، اور دوسرا یہ مضاف بھی ہے، انتہا الغایتی، تو یہ اسم کی دو علامات اس کے اندر ہیں۔ معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، معرفہ کی قسم یہ مضاف ہے، یعنی معرف اللام کی طرف مضاف ہے تو یہ معرفہ بن گیا ہے۔ مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے، کوئی اس میں مؤنث کی علامت نہیں پائی جا رہی۔ واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ معرب اور مبنی میں سے یہ معرب ہے، کیونکہ اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ اس میں متمکن اور غیر متمکن میں سے اس میں متمکن ہے، اور 16 اقسام میں سے یہ پہلی قسم ہے، مفرد منصرف سعید۔ یہاں پر اس کی جری حالت ہے، جر کے ساتھ ہے، یعنی کسرہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سرتو کو مثلا ہم لیتے ہیں تو یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ فعل ہے، اور فعل کی علامت یہ ہے کہ اس میں ضمیر مرفوع متصل ملی ہوئی ہے۔ معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے، کیونکہ فعل ماضی ہے، ماضی مبنی ہوتا ہے۔ فعل لازم اور متعدی میں سے فعل لازم ہے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک حرف اور اسم اور ایک فعل کی ترکیب آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ باقی اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں، حروف ہیں یا اسماء یا افعال ہیں، ان کی آپ اسی ترتیب سے یہ پہلی ترکیب کر سکتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہوگی۔ دوسری ترکیب میں دو الفاظ کا آپس میں تعلق بتایا جاتا ہے، تو وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ الا اور لانتہاء الغایتی، ان کا آپس میں مبتدا اور خبر کا تعلق ہے۔ لانتہائی جار مجرور کا تعلق ہے، انتہاء الغایتی مضاف مضاف الیہ کا آپس میں تعلق ہے۔ فی المکان جار مجرور کا تعلق ہے۔ نحو کا آگے جملے کے ساتھ مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ سرت فعل اور آگے اس کا متعلق ہے۔ من البصرۃ جار مجرور، الی الکوفۃ جار مجرور ہے۔ للمصاحبۃ جار مجرور ہے۔ نحو قولی مضاف مضاف الیہ ہے۔ قولہ مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ ہی ضمیر اور تعالی کا حال اور ذوالحال کا تعلق ہے۔ لا تأکلوا، اس کا اموالہم کے ساتھ فعل مفعول کا تعلق ہے۔ الی اموالی جار مجرور، اموالکم مضاف مضاف الیہ ہے۔ ای سے پہلے والا جملہ اور بعد والا جملہ مفسر اور تفسیر کا تعلق ہے۔ مع اموالی مضاف مضاف الیہ ہے، اموالکم مضاف مضاف الیہ ہے۔ قد یکون ما بعدہا، یہ فعل ناقص ہے اور اس کا اسم ہے۔ داخلا، یہ فعل ناقص کی خبر ہے، اس کا فعل ناقص اسم اور خبر والا تعلق ہے۔ فی ما قبلہا جار مجرور ہے۔ ما اور قبلہا یہ موصول صلہ ہیں، قبلہا مضاف مضاف الیہ ہیں، اور ان کا ما بعدہا یہ سارا اس کا ما قبل کے ساتھ شرط اور جزا کا تعلق ہے۔ کانا فعل ناقص اور یہ اس کا اسم ہے۔ ما بعد موصول صلہ ہے، بعدہا مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ من جنسی جار مجرور کا تعلق ہے۔ جنسی ما قبلہا مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ ما قبل موصول صلہ، قبلہا مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ نحو قولی مضاف مضاف الیہ، قولہ مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ ہی ضمیر اور تعالی ذوالحال حال کا تعلق ہے۔ قولہ تعالی اور آگے جو آیت ہے اس کا قول مقولہ کا تعلق ہے۔ فاغسلوا وجوہکم فعل فاعل اور مفعول کا تعلق ہے۔ وجوہکم و ایدیکم معطوف معطوف علی کا تعلق ہے۔ الی المرافق جار مجرور کا تعلق ہے۔ قد لا یکون ما بعدہا، یہ اسی طرح ہے جس طرح اوپر جملہ گزرا ہے، فعل ناقص اور اس کا اسم اور خبر کا تعلق ہے، اور یہ ما بعد اور ما قبل موصول صلہ ہے۔ قبلہا بعدہا مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ ان کے بعد والا جملہ یہ شرط ہے اور جزا مقدم ہے، شرط اور جزا کا تعلق ہے، اور یہ باقی سارا اسی طرح ہی ہے۔ نحو قولہ تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہ بھی اسی طرح ہی ہے، مضاف مضاف الیہ ہیں، پھر یہ ضمیر تعالی ذوالحال حال ہے، پھر یہ قول اور مقولہ ہے۔ اتم الصیام فعل فاعل مفعول بہ ہے، الی اللیل جار مجرور کا تعلق ہے۔ حتی لانتہاء الغایتی، یہ مبتدا اور خبر کا تعلق ہے۔ لانتہائی جار مجرور کا تعلق ہے۔ انتہاء الغایتی مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ فی الزمانی جار مجرور۔ نحو نمت البارحۃ مضاف مضاف الیہ۔
نمت البارحۃ فعل فاعل مفعول فی کا تعلق ہے، حتی الصباح جار مجرور کا تعلق ہے، فی المکان جار مجرور ہے۔ نحو سرت مضاف مضاف الیہ، سرت البلد فعل فاعل مفعول کا تعلق ہے، حتی السوق جار مجرور کا تعلق ہے، للمصاحبۃ جار مجرور ہے۔ نحو اور آگے جملہ مضاف مضاف الیہ ہیں۔ قرأت وردی فعل فاعل مفعول والا تعلق ہے، وردی یہ مضاف مضاف الیہ ہیں۔ حتی دعائی جار مجرور ہیں، مع دعائی مضاف مضاف الیہ ہیں۔ اور یہ ای سے پہلے والا جملہ اور بعد والا جملہ مفسر اور تفسیر کا تعلق ہے۔ ما بعد موصول صلہ بعدہا مضاف مضاف الیہ ہیں، اور یہ ما بعدہا مبتدا اور آگے خبر کا تعلق ہے ان کا۔ قد یکون فعل ناقص داخلا اس کی خبر ہے۔ فی حکمی جار مجرور، حکمی ما مضاف مضاف الیہ، ما قبل موصول صلہ قبلہا مضاف مضاف الیہ۔ نحو آگے مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ اکلت السمکۃ فعل فاعل مفعول کا تعلق ہے۔ حتی رأسیہا جار مجرور، رأسیہا مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ وقد لا یکون داخلا فیہ فعل ناقص اور اس کی خبر کا تعلق ہے، فیہ جار مجرور کا تعلق ہے۔ نحو المثالی مضاف مضاف الیہ ہے، المثال المذکور موصوف صفت کا تعلق ہے۔ یہ مختصۃ مبتدا اور خبر کا تعلق ہے۔ مختصۃ بالاسم یہ متعلق ہے اس کے اسم مفعول کے، متعلق اور متعلق کا تعلق ہے۔ بالاسم جار مجرور ہے، الاسم الظاہری موصوف صفت کا تعلق ہے۔ بخلاف جار مجرور، خلاف الی مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ فلا یقال حتیٰ فعل مجہول اور نائب فاعل کا تعلق ہے۔ یقال الیہ یہ بھی فعل مجہول اور نائب فاعل کا تعلق ہے۔ تو یہ دوسری ترکیب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد تیسری ترکیب یہ ہے اعراب کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ الہ مبتدا ہے، محلاً یہ مرفوع ہے، لفظاً یہ مبنی ہے۔ لانتہائی اس میں جو لام ہے یہ حرف مبنی ہے، انتہائی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، الغایتی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، فی حرف مبنی ہے، المکانی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ نحو یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، مثال مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ سرتو یہ فعل ماضی ہے مبنی ہے، من حرف مبنی ہے، البصرتی یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، الہ حرف مبنی ہے، الکوفتی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ واو حرف مبنی ہے، لام حرف مبنی ہے، المصاحبتی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، قولی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ہو ضمیر محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لفظاً یہ مبنی ہے، اس میں غیر متمکن ہے۔ تعالی یہ فعل ماضی ہے مبنی ہے۔ لا تأکلوا یہ نہیں ہے مجزوم ہے، لا یہ نہیں کی وجہ سے۔ اموالہم یہ اموالہ منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ ہم ضمیر یہ مبنی ہے محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ الہ حرف مبنی ہے، اموالی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ کم ضمیر محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لفظاً مبنی ہے۔ ای حرف مبنی ہے، مع یہ منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ اموالی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، کم ضمیر محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لفظاً مبنی ہے۔ قد حرف مبنی ہے، یکون فعل ناقص فعل مضارع ہے، مرفوع ہے عوامل ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہے۔ ما یہ اسم غیر متمکن اسم موصول ہے مبنی ہے، بعد مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ہا ضمیر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے محلاً مجرور ہے، لفظاً مبنی ہے۔ داخلاً منصوب ہے یہ فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ فی حرف مبنی ہے، ما موصولہ یہ غیر متمکن مبنی ہے، قبل اسی طرح مفعول فی ہے منصوب ہے۔ ان حرف مبنی ہے، کانا فعل ناقص فعل ماضی ہے مبنی ہے۔ ما موصولہ ہے یہ بھی اس میں غیر متمکن مبنی ہے، لیکن محلاً یہ مرفوع ہوگا کانا کے اسم ہونے کی وجہ سے۔ بعد منصوب ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے۔ ہا ضمیر مبنی ہے محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ من حرف مبنی ہے جنسی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ ما قبلہا محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ ما لفظاً مبنی ہے، قبل منصوب ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے۔ ہا ضمیر مبنی ہے محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، قولی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ ہا ضمیر محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لفظاً مبنی ہے۔ تعالی فعل ماضی ہے مبنی ہے۔ اغسلوا یہ امر حاضر معروف ہے مبنی ہے۔ وجوہا یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ کم ضمیر مضاف الیہ ہے محلاً مجرور ہے، لفظاً مبنی ہے۔ ایدیہ یہ
وجوہ کا معطوف ہونے کی وجہ سے معطوف علی کے اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، تو یہ مفعول پر اس کا عطف ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے۔ کم ضمیر محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے لفظاً مبنی ہے۔ الی حرف مبنی ہے، المرافقی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ قد اور لا مبنی ہے، حرف ہیں، یکون فعل مضارع عوامل ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ ما موصولہ ہے، یہ محلاً مرفوع ہے، فعل ناقص کا اسم ہونے کی وجہ سے لفظاً مبنی ہے۔ بعد مفعول فی ہے، منصوب ہے۔ ضمیر محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے لفظاً مبنی ہے۔ داخلاً منصوب ہے، فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ فی حرف مبنی ہے، ما اسی طرح موصولہ مبنی ہے، محلاً مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ قبل مفعول فی ہے، منصوب ہے۔ ضمیر محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے لفظاً مبنی ہے۔ ان حرف مبنی ہے، لم یکن یہ فعل مضارع، لم یہ اس کا عامل ہے جزم دینے والا، اس کی وجہ سے یہ فعل مضارع مجزوم ہے۔ ما بعدہا محلاً مرفوع ہے، فعل ناقص کا اسم ہونے کی وجہ سے۔ ما لفظاً مبنی ہے، اس میں غیر متمکن مبنی ہے۔ بعد اس میں مفعول فی منصوب ہے۔ ضمیر محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے لفظاً مبنی ہے۔ من حرف جر ہے، حرف مبنی ہے، جنسی یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ ما اس میں غیر متمکن مبنی ہے، محلاً یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ قبل مفعول فی منصوب ہے، ضمیر مجرور ہے، محلاً مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ نحو مرفوع ہے، خبر ہونے کی وجہ سے۔ قولی مجرور ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ ضمیر محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے لفظاً مبنی ہے۔ تعالی فعل ماضی ہے، مبنی ہے۔ ثم حرف مبنی ہے۔ اتم امر حاضر معروف مبنی ہے۔ الصیام مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ الی حرف مبنی ہے، اللیلی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ حتی یہ محلاً مرفوع ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے لفظاً یہ حرف مبنی۔ لام حرف جر ہے، انتہائی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ الغایت مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ فی حرف مبنی ہے، الزمانی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ نحو خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ نمت فعل ماضی ہے، مبنی ہے۔ البارحۃ منصوب ہے، مفعول فی ہونے کی وجہ سے۔ حتی حرف مبنی ہے، الصباح مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ فی اور واو حرف مبنی ہے، المکانی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ نحو خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ سرت فعل ماضی ہے، مبنی ہے۔ البلد مفعول فی ہے، منصوب ہے۔ حتی حرف مبنی ہے، السوقی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ لام حرف ہے، واو حرف مبنی ہے۔ المصاحبتی مجرور حرف جر کی وجہ سے۔ نحو مرفوع ہے، خبر ہونے کی وجہ سے۔ قرأت فعل ماضی مبنی ہے۔ ورد یہ تقدیراً منصوب ہے، قرأت کا مفعول ہونے کی وجہ سے۔ اور یا ضمیر یہ محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے لفظاً مبنی ہے۔ حتی حرف مبنی ہے، دعائی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ ای حرف مبنی ہے، مع منصوب ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے۔ الدعائی مجرور ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ ما موصولہ ہے، غیر متمکن مبنی ہے، بعد مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ضمیر مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ قد حرف مبنی ہے، یکون فعل مضارع عوامل ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہے، اس لیے مرفوع ہے۔ داخلاً منصوب ہے، فعل ناقص کا اسم ہونے کی وجہ سے۔ فی حرف مبنی ہے، حکمی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ ما یہ اس میں غیر متمکن مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ قبل مفعول فی منصوب ہے، ضمیر اس میں غیر متمکن مبنی ہے۔ نحو مرفوع ہے، خبر ہونے کی وجہ سے۔ اکلتو یہ فعل ماضی مبنی ہے، السمکۃ مفعول بھی منصوب ہے۔ حتی حرف مبنی ہے، رأسی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ ضمیر مبنی ہے۔ قد اور واو اور لا حروف مبنی ہیں۔ یکون فعل مضارع عوامل ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہے، اس لیے مرفوع ہے۔ داخلاً منصوب ہے، فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ فی حرف مبنی ہے اور ضمیر مبنی ہے، محلاً مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ نحو یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ المثالی مجرور ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ المذکوری صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ اس میں غیر متمکن ضمیر مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ مختصۃ مرفوع ہے، خبر ہونے کی وجہ سے۔ با حرف مبنی ہے، الاسمی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ الظاہری مجرور ہے، صفت ہونے کی وجہ سے۔ با حرف مبنی ہے، خلافی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ الی یہ مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ لا یقال فعل مضارع عوامل ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ حتی ہو یہ محلاً مرفوع ہے، نائب فاعل ہونے کی وجہ سے
لفظاً مبنی ہے۔ یقالو فعل مضارع عوامل ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، الیہ یہ پورا محلاً مرفوع ہے، نائب فاعل ہونے کی وجہ سے لفظاً مبنی ہے۔ یہ تیسری ترکیب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی اور آخری ترکیب ہے وہ اس کی مکمل ترکیب ہے کہ پورے جملے کو آپ مکمل جملہ کس طرح بناتے ہیں۔ تو وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ الہ یہ مبتدا بنے گا، لانتہاء الغایۃ فی المکان یہ پورا اس کی خبر بنے گی۔ تو الہ مبتدا، لام حرف جر، انتہائی مضاف، الغایتی مضاف الیہ، اور انتہائی یہ مصدر ہے باب افتعال کا۔ تو فی المکانی یہ جار مجرور سے مل کر اس انتہائی مصدر کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ انتہائی مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ لام حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ثابتن کے متعلق ہو کر الہ کی خبر، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ پھر نحو سے پہلے مثالہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا محذوف ہم مانتے ہیں، تو وہ مبتدا ہوگا نحو مضاف۔ سرت فعل یہ فعل ماضی ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، من البصرتی جار مجرور سے مل کر یہ متعلق اول ہے سرت فعل کے، الی الکوفتی یہ جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہے سرت فعل کے۔ سرت فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، مثال ہو مبتدا محذوف کی مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے یہاں پر ہم الہ دوبارہ مقدر مانیں گے۔ الہ محذوف مبتدا ہے، للمصاحبتی یہ جار مجرور ثابتن سے متعلق ہو کر اس کی خبر بنے گی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مثالہ مبتدا محذوف، نحو مضاف، قولی مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل فاعل سے مل کر حال، حال ذوالحال سے مل کر قول کا مضاف الیہ، قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ قول، اور آگے یہ جو آیت ہے یہ مقولہ بنے گا۔ لا تأکلوا فعل ہے، فعل نہیں، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، اموالہم مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بہ ہے، الی حرف جر، اموالکم مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ فعل کے متعلق ہوگا۔ تو لا تأکلوا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر مفسر بنے گا۔ ای حرف تفسیر ہے، اور اس کے بعد ہم لا تأکلوا اموالہم محذوف مانیں گے، یعنی لا تأکلوا اموالہم مع اموالکم۔ تو اس میں بھی لا تأکلوا فعل ہوگا، ضمیر فاعل، اموالہم مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، مع مضاف، اموالی مضاف الیہ مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مع کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بہ ثانی ہوگا لا تأکلوا کا۔ لا تأکلوا فعل جو محذوف ہے، اپنے فاعل مفعول جو اموالہم ہے اور مع اموالکم، ان دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر تفسیر۔ تو یہ والا جملہ مفسر اور بعد والا تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر یہ نحو کا مضاف الیہ بنے گا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مثال ہو مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے قد حرف تقلیل ہے، یکون فعل مضارع فعل ناقص ہے، ما اسم موصول، بعد مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ صلہ ہے، موصول صلہ سے مل کر یہ یکون فعل ناقص کا اسم بنے گا۔ داخلاً یہ صیغہ اسم فاعل ہے، فی حرف جر، ما موصولہ، قبلہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ متعلق ہوگا داخلاً اسم فاعل کے۔ داخلاً اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر یہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا مقدم، یہ بعد میں اس کی شرط آ رہی ہے۔ تو ویسے تو شرط پہلے ہوتی ہے، جزا بعد میں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جزا پہلے ہے تو اس کو ہم کہیں گے جزا مقدم۔ ان یہ شرطیہ ہے، حرف شرط، کان فعل ناقص ہے، اور ما موصولہ، بعدہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر کان کا اسم، من حرف جر ہے، جنسی مضاف، ما موصولہ، قبلہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ جنسی کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ حرف جار کا مجرور،
جار مجرور یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر کانا کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط مؤخر، شرط اور جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ پھر ادھر مثال ہو مبتدا محذوف مانیں گے، نحو مضاف، قولی مضاف لی مضاف، یہ ضمیر ذوالحال، تعالی فعل فاعل سے مل کر حال، حال ذوالحال سے مل کر قول کا مضاف لی، مضاف مضاف لی سے مل کر قول۔ فغسلوا یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل، وجوہکم مضاف مضاف لی سے مل کر معطوف علی، واو حرف عطف، ایدیکم مضاف مضاف لی سے مل کر معطوف، معطوف معطوف علی سے مل کر مفعول بہ ہے، الی المرافقی جار مجرور سے مل کر اغسلوا فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا مقولہ، یہ امر ہے تو انشائیہ ہوگا۔ قول مقولہ سے مل کر نحو کا مضاف الی، مضاف مضاف الی سے مل کر یہ خبر ہے، مثال مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے قد حرف تقلیل ہے، لا یکون فعل مضارع فعل ناقص، ما موصولہ بعدہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ فعل مضارع فعل ناقص کا اسم ہے۔ یہ جتنی بھی جگہوں پر قبلہا یا بعدہا آ رہا ہے تو اس میں مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کو براہ راست بھی صلہ بنایا جا سکتا ہے، اور بعض اوقات اس طرح بھی ترکیب ہوتی ہے کہ اس کو مضاف مضاف الیہ سے مل کر ثبت یا وقع فعل کا مفعول فی مانے، پھر ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر صلہ بنے گا، اس طرح بھی ترکیب اس کی ہوتی ہے، قبلہا اور بعدہا جتنی جگہ پر آ رہا ہے ان سب میں۔ تو بہرحال یہ بعدہا اس کا صلہ ہے، موصول صلہ سے مل کر یہ فعل ناقص کا اسم ہے، داخلاً یہ صیغہ اسم فاعل ہے، فی حرف جر، ما موصولہ قبلہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر مجرور، جار مجرور داخلاً اسم فاعل کے متعلق، داخلاً صیغہ اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا مقدم۔ ان شرطیہ لم یکن فعل ناقص ہے، ما موصولہ بعدہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر فعل ناقص کا اسم، من حرف جر ہے، جنسی مضاف، ما موصولہ قبلہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر جنس کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط مؤخر، شرط اور جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ مثال مبتدا محذوف ہے، نحو مضاف، قولی مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر ذوالحال، تعالی فعل فاعل سے مل کر حال، حال ذوالحال سے مل کر قول کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ قول، ثم حرف عطف ہے، اتم فعل ضمیر اس کا فاعل، الصیام مفعول بہ، الی اللیل جار مجرور فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے حتی، حتی مبتدا ہوگا، لام حرف جر ہے، انتہائی مصدر مضاف، الغایت مضاف الیہ، فی الزمانی جار مجرور سے مل کر انتہائی مصدر کے متعلق، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ و متعلق سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر حتی کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثال مبتدا محذوف ہے، نحو مضاف، نمت فعل ضمیر اس کا فاعل ہے، البارحۃ مفعول فی ہے، وقت ہے گزشتہ رات تو مفعول فی بنے گا، حتی الصباحی جار مجرور سے مل کر فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مثال مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور فی المکانی اس کا تعلق بھی سے لانتہائی الغایت فی الزمانی کے ساتھ ہے، تو اس کو آپ ڈائریکٹ اس طرح ترکیب کر سکتے ہیں، فی الزمانی جار مجرور سے مل کر معطوف علی، واو حرف عطف، فی المکانی جار مجرور سے مل کر معطوف، یہ معطوف معطوف علی سے مل کر انتہائی مصدر کے متعلق۔ اور مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، سرت فعل ضمیر فاعل، البلد مفعول فی، حتی السوقی جار مجرور سے مل کر سرت فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا کی خبر،
مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر پھر حتیٰ محذوف مانیں گے، حتیٰ مبتدا محذوف، للمصاحبتی جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثال مبتدا محذوف نحو مضاف، قرأت فعل ضمیر فاعل، وردی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، حتی الدعائی یہ جار مجرور سے مل کر اس کے متعلق ہوگا فعل کے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر یہ مفسر ای حرف تفسیر۔ یہاں پر پھر قرأت وردی محذوف مانیں گے، قرأت وردی مع الدعائی، قرأت فعل ضمیر فاعل، وردی مفعول بھی مع الدعائی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ثانی، فعل فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ما موصولہ ہے، بعدہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر مبتدا، قد یکون فعل مضارع فعل ناقص ہے، ضمیر اس کا اسم ہے، داخلاً صیغہ اسم فاعل، فی حرف جر، حکم مضاف، ما موصولہ قبلہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ حکم کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ داخلاً صیغہ اسم فاعل کے متعلق، داخلاً صیغہ اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے اس مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثال مبتدا محذوف نحو مضاف، اکلت فعل ضمیر فاعل، السمکۃ مفعول بھی، حتی حرف جر، رأسیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور فعل کے متعلق، فعل فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے قد حرف تقلیل ہے، لا یکون فعل ناقص، ضمیر اس کا اسم، داخلاً صیغہ اسم فاعل، فیہ جار مجرور سے مل کر داخلاً کے متعلق، داخلاً اپنے متعلق سے مل کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ مثال مبتدا محذوف نحو مضاف، المثالی موصوف، المذکور صفت، موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ہی مبتدا مختصۃ صیغہ اسم مفعول ہے، با حرف جر ہے، الاسم موصوف، الظاہری صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ با کے لیے مجرور، جار مجرور یہ صیغہ اسم مفعول مختصۃ کے متعلق اول، با حرف جر، خلاف مضاف الی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ مختصۃ صیغہ اسم مفعول کے متعلق ثانی، صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقات سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ لا یقال فعل مجہول، حتیٰ ہو یہ پورا بطور لفظ کے اس کا نائب فاعل ہے، حقیقت میں تو حتیٰ حرف ہے اور آگے ضمیر ہے، لیکن یہ پورا یہاں پر لفظ مراد ہے۔ حتیٰ ہو نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علی، واو حرف عطف، یقال فعل مجہول، الیہ پورا لفظ یہاں پر مراد ہے، یہ اس کا نائب فاعل ہے، تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔